سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ بڑے مسائل کی شیم جیسے نوجوان بچوں کا ایڈکشن میں چلے جانا یا منمانیاں کرتے ہوئے زندگی میں اور خرابیاں پیدا کر لینا، شیم کی وجہ سے جب پیرنٹس چھپاتے ہیں اپنے قریبی لوگوں سے، بہن بھائیوں سے بھی، اور حتیٰ کہ کئی دفعہ خامد بیوی سے اور بیوی خامد سے بات نہیں کرتے، تو یہ چھپانے کی عادت پختہ ہوتی ہے، پھر کسی دن مسئلہ بڑھتا ہے، بات تھانے کچہری تک پہنچتی ہے، اس کو بھی بڑی جلدی چھپا کے رفع دفع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، زور لگایا جاتا ہے اور ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ تو کیا سر یہ شیم سے نکلتے نکلتے کیا ہم اور اس کے والدین اس بچے کے انیبلر اور ایکمپلس نہیں بنتے جا رہے کہ معاملے کو چھپایا بھی، معاملے پر پردہ بھی ڈالا، سب کی مدد سے بھی محروم ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچے کے جو آگے آنے والے بڑے کرائسس ہیں ان کو بھی تیزی سے سمیٹتے چلے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں اسے تو لازمی یہ لگتا ہوگا کہ اتنا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹ سب کے ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا پرابلم ہے سر، یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ شیم سے افیکٹڈ ہونے کے بعد وہ انیبلنگ تک کا سفر طے کرتے چلے جاتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان تکلیفوں سے جو ہمیں درپیش ہوتی ہیں۔ اگر ہمیں تکلیف کوئی نہ ہو تو ہم یہ سیفلی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کی ایک صلاحیت ہے اپنے رویے کو دیکھ سکنا یا نہ دیکھ سکنا، اسے میٹ کوگنیشن کہتے ہیں۔ جیسے ہم دوسرے کے رویوں کو بہت آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے رویوں کو ہم اتنا آسانی سے نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے ہمیں تکلیف سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، الجھنوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی غلطی کی، یا ہماری زندگی میں جب مشکلات آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کچھ غلطی کی۔ لیکن جب ہمارے گھر میں کوئی غلطیاں کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ ہمارے بچوں میں سے کوئی ہو یا ہمارے خامد یا بیوی یا گھر کے کسی دیگر فرد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو، تو بعض اوقات ان مسئلوں کے ساتھ کچھ شیم کا پہلو ہونا جڑا ہوا ہے۔ جیسے کہ کچھ مسئلوں کے ساتھ اتنی شیم نہیں ہوتی، کچھ مسئلوں کے ساتھ شیم بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی کسی کو نوکری سے فائر کر دیا جائے تو اس کی بہت شیم ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو کاروباری نقصان پہنچے تو اس کی زیادہ شیم نہیں ہوتی۔ اسی طرح جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ اگر کسی کے مکان یا زمین پہ کوئی قبضہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کو کانوں کان خبر ہونے نہیں دیتا، کیونکہ وہ معاشرے میں یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کمزور انسان ہے، یا اس کی چیزوں پہ دوسرے قبضہ کر سکتے ہیں یا چھینا جھپٹی کر سکتے ہیں۔ جبکہ ہماری زندگی میں چھینا جھپٹی کرنے والے رچے بسے ہوتے ہیں، ان میں اپنے بھی ہوتے ہیں، ان میں پرائے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ذہن اس قدر تیز ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بالکل جائز سمجھتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے ذہن کی پارلیمنٹ میں ہماری بہت میجورٹی ہے، 2/3 سے بھی زیادہ میجورٹی ہے، تو کوئی بھی جو بل پیش کرتے ہیں تو ہمارا ذہن اس بل کو پاس کر دیتا ہے، اور دوسروں کی چیزوں کو اپنا سمجھنا۔ اس کی عام مثال یہ ہے کہ گھروں میں لوگ ایک دوسرے کی چیزوں کو اپنا سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اولاد سر اٹھاتے ہی یہ سمجھنے لگتی ہے کہ ماں باپ کی چیزیں ان کی ہیں۔ چلے اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ ہے تو ان کی چیزیں بھی ان کی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ماں باپ کی نہیں ہیں، اور یہ رشتہ ریسیپروکل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ کچھ مسئلے ہیں، جیسے فرض کریں کسی کی بیٹی کو اپنے خامد سے وائلنس کا سامنا ہے، تو یہ بات بھی دنیا کو بتانے میں لوگ مشکل محسوس کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات بتانے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دنیا تک پہنچتا ہے کہ یہ ضرور کوئی کمزور لوگ ہوں گے جن کی بیٹی کو سسرال والے برے سلوک کا نشانہ بناتے ہیں، یا ان کا کوئی قصور ہوگا۔ جیسے کسی لڑکی کو ڈیورس ہوتی ہے تو وہ بتا نہیں پاتی لوگوں کو، کیونکہ لوگ ازیوم کرتے ہیں کہ ضرور اس لڑکی کا کوئی قصور ہوگا جس کو ڈیورس ہوئی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جن کے ساتھ شیم جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ان مسائل کو ہم دنیا سے شیئر نہیں کرتے، اور ان مسائل کو ہم حل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کئی نقصان ایسے ہیں جن کے ساتھ شیم کوئی نہیں ہوتی۔
جیسے اگر ہماری فیملی میں کوئی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے بزرگ یا کوئی رشتہ دار، اور تو بھائی عمر کو پہنچتے پہنچتے کسی بیماری کی وجہ سے وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم اس میں کوئی شیم محسوس نہیں کرتے، فوراً تمام رشتہ داروں کو باقاعدہ فون کر کے اطلاع دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور ان کا جنازہ اتنے بجے اٹھایا جائے گا، کل اتنے بجے ہوں گے، اور ہر ایک کو اطلاع دینا اپنا فرض سمجھتے ہیں، اور پھر ہمارا دکھ بھی کم ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ جب جھوک در جھوک آتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ ایک مکالمے ہوتے ہیں جو ایسے موقعوں پہ ریگولرلی کہے سنے جاتے ہیں، تو ایک طرح سے غم بانٹ لیا جاتا ہے۔ لیکن جب کسی کی زندگی میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد سے کوئی مسئلہ درپیش ہے، یا ایڈکشن کا سامنا ہے، یا کسی کی بیٹی کو سسرال میں مسائل کا سامنا ہے، تو عام طور پر ہش اپ کر لیا جاتا ہے، اور پھر ان چیزوں کا صدمہ چونکہ ہم لوگوں سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، تو صدمہ پھر اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، اور صدمہ ایسی چیز ہے کہ وہ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ از خود بڑھتا رہتا ہے، جیسے رنج از خود بڑھتا رہتا ہے، تو صدمہ بھی از خود بڑھتا رہتا ہے، اس کو نپٹانا پڑتا ہے۔ اور صدمے کو نپٹانے کے لیے ہمیں اپنے ویل میننگ فرینڈز یا رشتہ داروں اور عزیزوں سے بات کرنی پڑتی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں تو لوگ از خود مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے آپ اپنا مسئلہ کوئی بھی کسی سے بیان کرتے ہیں تو وہ ازیوم کرتا ہے کہ آپ اس کی مدد چاہتے ہیں، اور وہ مدد کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اگر آپ بتائیں گے نہیں تو وہ مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اور بہت سے ہمارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو دنیا کو پہلے سے درپیش ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کو اس کا سلوشن بھی پتہ ہوتا ہے، اور اگر ہم ان سے مسئلے کا ذکر کریں تو وہ سلوشن ضرور بتائیں گے۔ جیسے مغربی معاشرے میں کچھ مسئلے ہیں جو 30-35 سال پہلے ان کو درپیش تھے، اور ہمیں اس وقت یہ مسئلے درپیش نہیں تھے۔ جیسے والدین اور اولاد کے درمیان جو معاملات خرابی کی طرف پاکستان میں اس وقت جا چکے ہیں، 40 سال پہلے ایسے کوئی مسائل نہیں تھے، لیکن اس وقت انگلینڈ میں اور امریکہ میں اور یورپ کے دیگر ممالک میں یہ مسئلے بڑے عام تھے، اور والدین درد سے تل ملا رہے تھے اور ان مسئلوں کے حل ڈھونڈنے کی کوششیں کر رہے تھے۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کے تجربات سے ہم سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کو جو مسئلے 40 سال پہلے درپیش تھے اب وہ ان مسئلوں کو حل کر چکے ہیں۔ مسئلوں کے حل کے لیے مدد کا لین دین گھروں میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، اور معاشروں میں بھی اور ممالک میں بھی چلتا رہتا ہے۔ سائنس ایسی چیز ہے جو دنیا کی سانجھی متاع ہے۔ جیسے دنیا میں کہیں بھی کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو ساری دنیا اس پہ اپنا حق سمجھتی ہے، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے اسمارٹ فون ہو، یا کوئی بھی جدید نوعیت کی گیجٹ ہو، تو ہم اس پہ تعصب نہیں برتتے۔ اسی طرح مسائل کے حل کے لیے بھی ہم تعصب نہیں برتتے، اور جہاں کہیں سے بھی ہمیں مسئلے کا حل ملے ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جو عقل کی بات ہے، جو سلوشن کی بات ہے، یہ تو مومن کی گمشدہ متاع ہے، یہ جہاں سے بھی ملے لے لینی چاہیے۔ گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں، خدا را ہوش میں آئے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔